سکتی ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جو اس امت کے اوپر بہت بڑا انعام ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات۔ تو پھر آگے سے ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اصل میں ایمان کے ماڈل تو وہ ہے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا اور پھر سرکار کے سامنے انہوں نے جو عمل کیے، سرکار نے روکا نہیں، انہوں نے کہا میرے نبی علیہ السلام ہم تو رب سے پیار کرتے ہیں، رب کے نبی سے پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں وہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی پڑھ کے دیکھے تاریخ اسلام کے اندر، کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑا کٹر مشرک جن کا نام عروہ بن مسعود تھا اور یہ طائف کے اندر رہتا تھا، اسی کے بارے میں رب ذوالجلال نے، اور دوسرے وہ ولید بن مغیرہ جو مکہ شریف کے اندر رہتا تھا، کہ ان کے لوگوں نے کہا تھا، اتنا بڑا یہ مشرک تھا، کہا تھا کہ اگر رب نے نبی بنا کر بھیجنا تھا تو ان کو بھیجتے، یعنی طائف والے عروہ بن مسعود کے بارے میں کہتے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں مکہ شریف کے لوگ کہتے اگر نبی بنا کر بھیجنا تھا تو ان کو بھیجتے۔ ان کا یہ ایک گمان تھا، اتنا بڑا، یعنی وہ کٹر مشرک تھا عروہ بن مسعود۔ جس وقت یہ مذاکرات کے لیے یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر آیا، اس نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے 5 چیزوں کا ذکر ہے، جن میں سے یہ بھی تھی کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ جب سرکار اپنا لعاب نکالتے تو وہ پانی، وہ جو لعاب تھا وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کرواتے تو وہ بال مبارک جو سرکار کے ہوتے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ عروہ بن مسعود سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سرکار لعاب نکالتے ہیں تو یہ اپنے جسم پر ملتے ہیں برکت کے لیے، اور جب یہ جو ہے وہ لعاب نکالتے ہیں تو اپنے منہ کے اوپر چہرے پر ملتے ہیں برکت کے لیے، اور یہ وضو کا پانی جو استعمال شدہ ہے اس کو تو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب سرکار گفتگو کرتے ہیں تو یہ پتھر کی طرح اپنے سروں کو جھکا کر بڑی خاموشی سے بڑی توجہ کے ساتھ وہ سنتے ہیں بات کو۔ تو وہ عروہ بن مسعود جس نے یہ ادب دیکھا تو وہ مکہ شریف کے اندر گیا، ابو سفیان کے پاس اور دیگر جو وہاں پر وہ لوگ موجود تھے ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، لوگو تم کبھی بھی اس نبی سے نہ لڑنا، ان سے جہاد نہ کرنا کہ جن کے غلام ابو بکر صدیق جیسے ہیں، جن کے غلام حضرت عمر فاروق جیسے ہیں، جن کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر سعد و سعید جیسے ہیں، تم ان سے کبھی نہ لڑنا، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب وہاں کے رہنے والے مشرکین نے پوچھا کہ کیا تم دیکھ کر آئے ہو؟ آخر کار ہمیں تم بھی تو بتاؤ، تم ہی وہ ہو جن کے بارے میں ان کے نبی کے اوپر رب نے قرآن کی آیت نازل کی اور تمہارے بارے میں کی اور ایک ولید بن مغیرہ کے بارے میں کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تمہارے جو لوگ ہیں طائف والے تمہیں بڑا مانتے ہیں اور تم تو ایک کٹر اور بڑے مضبوط مشرک ہو اور تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، اور تمہارے ہی جو قوم کے لوگ ہیں وہ بھی تمہیں بڑے مانتے ہیں۔ آخر کار کیا چیز ہے جس نے تمہیں ان کے اوپر متاثر کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، وَفَتُّ الْمُلُوكِ كَسْرَ وَكِسْرَ وَالنَّجَاسِ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں کسرا کے دربار میں گیا، کیسر کے دربار میں پہنچا، میں نجاشی کے دربار میں پہنچا، بڑی بڑی جگہ پر میں پہنچا، میں نے ایسے غلام کبھی نہیں دیکھے کہ وہ اپنے آقا کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد عربی کے غلام اپنے آقا کی تعظیم کرتے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ مبارک سے لعاب نکالتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں تھوک مبارک کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں تو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح تم کہ جب وہ وضو مبارک کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان
جو ہے وہ ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ حجامت کرواتے ہیں، بال مبارک کے لیے وہ جھگڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے بال مل جائے، دوسرے کہتا ہے وہ مجھے بال مل جائے، تیسرے یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر شخص جو ہے بال مبارک پانی کے قطرات لینے کے لیے، لعاب دہن کی برکت لینے کے لیے وہ جھگڑتے ہیں۔ کہنے لگا سوچو تو صحیح کہ جو اپنے نبی کا تھوک مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ تم کبھی بھی ان سے جھگڑنا نہ، کبھی بھی ان سے لڑنا نہ۔ ایسا متاثر ہوا کہ رب ذوالجلال نے اس تعظیم کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے جو صحابہ کرام کا تھا اپنے نبی علیہ السلام کا، رب نے اس کٹر مشرک کے سینے میں ایمان کی دولت کو داخل کر دیا، مسلمان ہوا، رب نے اسلام کی دولت کے ساتھ اس کو مالا مال کیا، تو پھر رب نے اس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم میں شمار کیا۔ تو یہ وہ باتیں تھی جن کو دیکھ کر منافقین مدینہ شریف نے کہا یہ بے وقوف ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام، کہ یہ کیسے ہے کہ اپنے نبی کا تھوک جو ہے جو زمین پر گرنا ہے، یعنی عقل کو سامنے رکھتے تھے کہ وہ زمین پر گرتا ہے تو یہ تو اٹھا لیتے ہیں بلکہ گرنے نہیں دیتے، یہ وہ پانی استعمال شدہ جو ہے، ہمارا پانی تو نالیوں میں جاتا ہے تو یہ ان کا پانی بھی اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی برکت کو لینے کے لیے رب کے فرشتے اترتے ہیں، جن کو سلام کرنے کے لیے رب کے فرشتے اترتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے ان کے اوپر بھی رب ذوالجلال کے سلام اترتے ہیں، ان کے فرشتوں کے سلام اترتے ہیں، ان کے غلاموں کے اوپر رب ذوالجلال کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا تذکرہ رب ذوالجلال نے یہ کیا، فرمایا اگر تم اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہو اور اپنے آپ کو ایماندار کہلوانا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، جس طرح انہوں نے ایمان لایا، جس طرح انہوں نے سرکار کو مانا، جس طرح انہوں نے سرکار کی تعظیم کی، جس طرح انہوں نے سرکار کا ادب کیا، تب جا کے جو ہے وہ تم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو رب نے جو ہے وہ شروع سے ہی اس معاملے میں یہ بیان کر دیا کہ کوئی میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کے اوپر شک نہ کرے، کوئی میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر معاذ اللہ کوئی برا لفظ نہ بولے، ورنہ یاد رکھنا اب منافقین نے سرکار کے صحابہ کو بے وقوف کہا تو رب ذوالجلال نے ان کو قیامت تک کے لیے بے وقوف کہہ دیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعریف کی، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام اصل میں تو ایمان والے وہی لوگ ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، احترام بہت بڑی چیز ہے، ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس کو رب نے قرآن کے اندر یہ بیان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کا سب سے آخری طبقہ ہوگا جس میں اس منافق کو داخل کیا جائے گا۔ حالانکہ نمازیں تو سرکار کے پیچھے پڑتا تھا، نمازیں سرکار کے پیچھے پڑتا تھا، سرکار کی مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن اور پھر ایک قبیلے کا سردار بھی تھا، وہ مقام اس کو نہ ملا، اس لیے کہ اس کے تو دماغ کے اندر ہی بدبو تھی اور اس کا دل ہی نور ایمان کے ساتھ منور نہیں تھا۔ ادھر دوسری طرف حبشہ کے رہنے والے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو اتنا بلند مقام ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت بلال کو سلام آتے ہیں، حضرت طلحہ زبیر کو سعد و سعید کو سلام اترتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اصل معاملہ غلامی کا ہوتا ہے۔ جو بندہ سرکار کا غلام ہوتا ہے دل سے صدق دل سے سرکار کو مانتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ان کے اوپر اترتی ہیں۔ حج کا موقع تھا، میدان عرفات میں صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ میرے بلال سب کو چپ کراؤ۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپ کروایا. سرکار نے فرمایا ہم تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار سے کہنے لگے محبوب بتائیں کیا بات ہے, اللہ کریم نے کیا ہمارے لیے انعامات اتارے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر رب ذوالجلال نے آج کے دن سلام بھیجا ہے, سلام تمہارے اوپر بھیجا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوئے, پھولے نہ سمانے لگے. کہنے لگے کہ کہاں میں کہاں نگہتے گل, نصیب میں صبح تیری مہربانی کہ ہم تو وہ تھے کہ ہمیں تو کوئی جانتا نہ تھا, کوئی پہچانتا نہ تھا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا گیا تو ہمارے تذکرے عرش بری پر ہونے لگے. پہلے وہ تھے کہ ہم مکہ شریف کی گلیوں میں پھرتے, مدینے کی گلیوں میں پھرتے, ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا, سادے سے لوگ ہوتے تھے. اور ادھر ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی علیہ السلام مانا, رب کو ایک مانا, اور ہم نے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا کہ انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. بڑے خوش ہوئے. سائل فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ یہ سلام جو اللہ کی طرف سے آج میدان عرفات میں ہمارے اوپر اترا ہے, کیا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن وہ آئیں گے میدان عرفات کے اندر, کیا ان کے اوپر بھی یہ مہربانی ہوگی اور اللہ کی طرف سے سلام اترے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیچھے نہیں چھوڑا. سرکار نے فرمایا ہاں میرے عمر, یہ سلام صرف تمہارے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی اس میدان عرفات میں اس دن حاضر ہوگا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سلام کے سندیسے اترتے رہیں گے. ان کے اوپر رب کی طرف سے سلامتی اترے گی, رحمتوں کا نزول ہوگا. تو یہ حالانکہ ادھر جو سرکار کے صحابہ ہیں, حضور کے غلام ہیں, ان کے اوپر سلام اترتا ہے اور قیامت تک کے لیے اترے گا. دوسری طرف وہ جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور جب ان کو کہا جائے کہ تم ایمان ایسا لے کر آؤ جس طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے, تو انہوں نے آگے سے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ایسا ایمان لے کر آئے جس طرح کے معاذ اللہ, یعنی صحابہ کو کہا کہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے. رب نے کہا کہ اے میرے نبی علیہ السلام بے وقوف اصل میں آپ کے غلام نہیں ہیں, بے وقوف یہ لوگ ہیں جو تمہارے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. تو پتہ چلا صحابہ کو معاذ اللہ برا کہنا اصل میں وہ خود برا ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو غلط کہنا وہ بندہ خود غلط ہوتا ہے. یہ تو ویسے بھی قاعدہ قانون ہے, المرء یقیس علی نفسہ, یعنی جس کا سادہ سا ترجمہ یہ کہ بندہ جیسا ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. بندہ خود اچھا ہے تو وہ مومنوں کو بھی اچھا سمجھے گا, اگر بندہ خود غلط ہے تو دوسروں کو بھی غلط جانے گا. اور ویسے بھی مومن کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرماتا ہے ظن المؤمنین خیرا, فرمایا مومن کے بارے میں مومن گمان بڑا ہی اچھا رکھتا ہے. مومن کبھی بھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا, مومن کبھی بھی کسی کو غلط نہیں کہتا, مومن کبھی بھی کسی کے بارے میں حسد نہیں کرتا, مومن کبھی بھی کسی کی چغلی نہیں کرتا. تو یہ تو قاعدہ قانون جو ہے رب ذوالجلال کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملا ہے کہ جب عام مومن کے بارے میں یہ ہے تو پھر سوچو تو صحیح کہ جو بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ برا کہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ بولے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط کہے, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہما ان کو برا کہے یا کسی اور ایک صحابی کو بھی برا کہے, تو یقیناً وہ بندہ خود برا ہے. اپنے ایمان کی فکر کرے, اس کا ایمان تو خود ٹھیک نہیں ہے. اس لیے رب نے کہا کہ جو میرے صحابہ کے ایمان کے اوپر شک کرے, جو غلط کہتا ہے,
اس بندے کا تو اپنا ہی ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ میرے مرشد کامل حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، میں نے خود جو ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر اس بات کو سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، میرا مشاہدہ ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے ان کا چہرہ خانے کعبے سے مڑ جاتا ہے، ان کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہوتے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن خود کہتا ہے، یہ دلیل ہے باقاعدہ کہ رب کہتا ہے، یہ جتنی بھی تفسیریں اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر موجود ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے